آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے راجستھان ہائی کورٹ میں چوتھی جماعت کے ملازمین، یعنی چپراسی کی بھرتی۔ جی ہاں، ہمارے پاس کیسی انٹرنیشنل اسکول کی ویب سائٹ سے کچھ تفصیلات ہیں، تو آج کوشش کریں گے کہ اس موقع کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ بالکل۔ اور یہ کافی بڑی بھرتی ہے میرے خیال سے، کوئی 5670 آسامیاں ہیں۔ 5670؟ جی واقعی یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی کافی زیادہ ہیں، اور یہ الگ الگ جگہوں پر ہیں، جیسے ریاستی جوڈیشل اکیڈمی، قانونی خدمات اتھارٹیز، ضلعی عدالتیں وغیرہ۔ تو مطلب یہ جو لوگ منتخب ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا بنیادی طور پر؟ دیکھیں، ان کا کردار زیادہ تر معاون قسم کا ہوگا، جیسے دفتر کے کاغذات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، افسروں کی مدد کرنا، فائلیں وغیرہ ٹھیک رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، مطلب عدالت کا کام آسانی سے چلتا رہے، اس میں مدد کرنا۔ اچھا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع لگتا ہے جن کی تعلیم سمجھیں 10ویں پاس ہے اور وہ ہائی کورٹ جیسی جگہ پر سرکاری نوکری چاہتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر 10ویں پاس والوں کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے۔ تو پھر اہلیت کیا ہے؟ مطلب کون درخواست دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو وہی تعلیم، امیدوار کا کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے 10ویں پاس ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عمر کی بات کریں تو 1 جنوری 2026 تک کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 40 سال۔ 18 سے 40 سال، یہ تو کافی وسیع رینج ہے۔ کیا عمر میں کوئی چھوٹ وغیرہ بھی ہے کچھ کیٹیگریز کے لیے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ عمر میں رعایت کے قوانین ہیں، جیسے SC، ST، OBC، MBC اور EWS مرد امیدوار، اور جنرل اور EWS کی خواتین، ان سب کے لیے 5 سال کی چھوٹ ہے۔ اچھا، 5 سال کی۔ اور جو SC، ST، OBC، MBC کی خواتین ہیں، ان کے لیے 10 سال کی چھوٹ ہے۔ تو یہ کافی مددگار ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ یقیناً یہ جاننا اہم ہے۔ اچھا، درخواست کی فیس بھی ہوتی ہے عام طور پر، اس کا کیا حساب ہے؟ کیا سب کے لیے ایک جیسی ہے؟ نہیں، فیس میں فرق ہے۔ جو جنرل کیٹیگری ہے یا OBC، MBC کی کریمی لیئر یا دوسری ریاستوں کے امیدوار، ان کے لیے 650 روپے۔ 650؟ ٹھیک ہے۔ پھر راجستھان کے جو OBC، MBC نان کریمی لیئر ہیں یا EWS والے، ان کے لیے 550 روپے۔ اور جو ریاست کے SC، ST یا سابق فوجی ہیں، ان کے لیے 450 روپے۔ اچھا۔ اور ایک اور بات، جو معذور امیدوار ہیں ان کو فیس سے چھوٹ دی گئی ہے، کوئی فیس نہیں دینی، اور یہ سب آن لائن ہی ادا کرنی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ معذور امیدواروں کے لیے فیس نہیں ہے۔ چلیں، فیس کا معاملہ صاف ہو گیا۔ اب سب سے اہم سوال، انتخاب کیسے ہوگا؟ اتنی ساری درخواستیں آئیں گی تو کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، انتخاب کے 2 مرحلے ہوں گے۔ پہلا ہے تحریری امتحان، یہ 85 نمبر کا ہوگا۔ 85 نمبر کا امتحان؟ جی، 85 سوال ہوں گے اور 2 گھنٹے کا وقت ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ امتحان پاس کریں گے انہیں پھر بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے، اور انٹرویو ہوگا 15 نمبر کا۔ تو انٹرویو بھی ہے؟ مطلب صرف امتحان پاس کرنا کافی نہیں؟ جی نہیں، انٹرویو بھی کلیئر کرنا ہوگا۔ کل ملا کر 100 نمبر بن گئے۔ سمجھ گیا۔ تو مطلب امیدوار کی اہلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو بھی پرکھا جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی منتخب ہو جاتا ہے تو تنخواہ کیا ملے گی؟ منتخب ہونے کے بعد تنخواہ پے میٹرکس لیول 1 کے حساب سے ملے گی۔ یہ تقریباً 17,700 روپے سے شروع ہو کر 56,200 روپے ماہانہ تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک سرکاری نوکری کے حساب سے شروعاتی تنخواہ ہے۔ جی بالکل۔ درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ آن لائن ہی ہوگا سارا کام؟ جی، زیادہ تر کام آن لائن ہی ہے۔ سب سے پہلے تو سرکاری ویب سائٹ پر جا کر نوٹیفیکیشن اور ہدایات دھیان سے پڑھ لیں۔ یہ ضروری ہے۔ پھر وہیں اپلائی آن لائن کا لنک ہوگا، اس پر کلک کر کے فارم بھرنا ہے۔ ساری معلومات جیسے نام، پتہ، تعلیم وغیرہ صحیح دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اپنے ڈاکیومنٹس جیسے فوٹو، دستخط وہ اپلوڈ کرنے ہوں گے، اور اپنی کیٹیگری کے حساب سے فیس آن لائن ادا کرنی ہوگی۔ اور پھر فارم جمع کرا دینا ہے؟ بالکل، لیکن جمع کرانے سے پہلے ایک بار ضرور چیک کر لیں کہ سب کچھ ٹھیک بھرا ہے یا نہیں۔ غلطی ہو تو درخواست رد بھی ہو سکتی ہے۔
صحیح کا. اور یہ درخواستیں کب سے کب تک دی جا سکتی ہیں؟ کوئی تاریخ ہے؟ جی، تاریخیں آ گئی ہیں. آن لائن درخواستیں 27 جون 2025 دوپہر 1 بجے سے شروع ہوں گی. 27 جون سے؟ ہاں، اور آخری تاریخ ہے 26 جولائی 2025 شام 5 بجے تک. یعنی تقریباً 1 مہینے کا وقت ہے. جی، 1 مہینہ ہے. وقت پر کر دینا بہتر ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں پاس لوگوں کے لیے راجستھان میں عدالتی نظام میں شامل ہونے کا یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، خاص کر 5670 اسامیوں کے ساتھ. اہلیت، عمر، فیس، انتخاب کا طریقہ سب واضح ہیں. بالکل. اور اس پر ایک بات اور سوچنے کی ہے جو مضمون میں بھی اشارہ ہے جی. کہ یہ کردار یعنی چپراسی کا بظاہر بہت بنیادی لگتا ہے، لیکن عدالتی نظام کے ہموار چلنے میں ان کا کتنا اہم کردار ہے. فائلیں وقت پر پہنچانا، ریکارڈ منظم رکھنا، صحیح کہہ رہی ہیں. کی کارکردگی پر اثر ڈالتی ہیں. تو یہ صرف نوکریاں بھرنا نہیں بلکہ عدالتی مشینری کا ایک ضروری حصہ مضبوط کرنا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ اکثر ان کرداروں کی اہمیت کو ہم کتنا کم سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل درست کہا. یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے.